یا ابا سعید ما تدری ما یقول الناس، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اس جنازے کے بعد کیا کہہ رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ خود اس فرنسر شاعر نے کہا یقول الناس اجتمع خیر الناس وشر الناس فی هذا الجنازہ. اس جنازے اور اس میت کی نماز جنازہ میں لوگوں میں سب سے بہترین انسان اور لوگوں میں سب سے بدترین انسان دو آدمی اس جنازے میں شریک تھے. اپنے آپ کو بدترین شمار کر رہے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خیر سب سے خیر الناس تعبیر کر رہے ہیں. آگے جواب سنیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلا لست بخیرہم ولست بشرہم، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، نہ تو میں لوگوں میں سب سے بہترین ہوں اور نہ تم لوگوں میں بدترین ہو، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. موت جنازہ. تو حضرت نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ مذ 60 سنہ، 60 سال سے میں کلمہ پڑھتا رہا ہوں اور ایمان ہے میرے اندر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلے والی حدیث کی تشریح کے مد نظر ان سے پوچھا هذه العمود فأين الأتناب، یہ تو درمیانی ستون ہے اور اس کی تنابیں اور اس کے کھوٹیوں کے اوپر جو خیمہ اسلام کی اور اسلام کی جو تعمیر کھڑی ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ نماز روزہ، اس کے بغیر تو بھی یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کا خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی حدیث کی تشریح میں فرمایا. آج لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں آتے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. افسوس، عبرت نہیں کرتے، ہم حاصل نہیں کرتے. جیسا کہ اس وقت اور اس دور سے اور اس جسے کہتے ہیں کہ عمل سے اور اس راستے سے ہمیں گزرنا ہی نہیں ہے. کم از کم اس وقت تو انسان موت کو یاد رکھے جب اپنے ہاتھ سے انسان اپنے عزیزوں کو جو ہے وہ دفن کرنے جا رہا ہے. اس وقت بھی ہم جو ہے نا موت کو یاد کرنے کے بجائے کیا ہنستے رہتے. اور بھائی عبادت میں دل لگتا ہے رزق کے حلال میں. حلال رزق کھائیں. رزق حرام کی حدیث میں اتنے ممانعت ہے، اتنے احادیث ہیں بھائی، اتنی احادیث ہیں کہ کئی گھنٹے صرف احادیث کا لفظی ترجمہ بھی کرتے جائیں نا بھائی اس میں بھی ٹائم. آج ہم پوچھتے ہیں ہمارا فلاں وقت رشتے دار جو ہے وہ سودی ادارے میں، اس کے ہاں جا کر ہم دعوتیں کھاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں. بعض لوگوں نے عجیب ہیلا نکال دی ہے کہ جتنا اس کے ہاں گھر سے کھا کر آئے ہیں اتنے سب کا راحت کر دیں. وہ بھائی کسی کا حق تو آپ نے نہیں کیا، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ محسوس نہ کریں. اگر غلاظت کھا لیں گے تو وہ استغفار سے وفات ہو جائے گا. وہ اپنا اثر ظاہر کھا لیں گے تو وہ استغفار کر کے بھی پھر بھی وہ اپنا اثر ظاہر کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشتبہ لقمے کے کھانے سے اتنا احتیاط فرمایا ہے اور اتنا امت کو تعلیم دی ہے ہمیں اور آپ کو. بھائی گھر کے اندر کھجور کا دانہ ملا، حضرت حسن یا حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، انہوں نے منہ میں لے لیا. وہ صدقہ بیت المال اور زکات کے اس میں سے تھا. حضرت فوراً جلدی کے ساتھ بچے کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور بچے کو جسے کہتے اس کے حلق سے دوبارہ وہ دانہ نکالا. اما علمت ان الصدقۃ لا تحل لاہل بیت او کما قال الحلال بین والحرام بین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں دین شریعت کے اندر حلال ہیں وہ بالکل واضح طور پر حلال ہے. ان کے حلت کا حکم اللہ کے رسول نے، اللہ نے دے دی ہے. اور جو چیزیں حرام ہیں حرام.
وبینہما مشتبہات، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں۔ علماء کہتے ہیں مشتبہ یا تو اس لیے کہ دونوں طرف سے حدیث دلائل بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائز اور حلال ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے، اس سے احتیاط کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی جن میں علماء ربانی اختلاف کر رہے ہوں، بعض اس کو حلال کہہ رہے ہوں اور بعض اس کو حرام کر رہے ہوں، یہ مشتبہ چیز ہے، اس سے بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان بچے، جیسے جھینگا مچھلی تو نہ کہوں، جھینگا ہی کہوں۔ جب علماء کا اختلاف ہے تو ایسی چیز سے بچے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، جو آدمی شبہات مشتبہ چیزوں کے کھانے سے بچے گا اور استعمال کرنے سے بچے گا، اس نے اپنے دین کو سمیٹ لیا، محفوظ کر لیا۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، جس وقت غلاموں کا دور تھا، وہ محنت مزدوری کر کچھ لے آتے تھے اور مالک کے لیے جائز تھا اس کے استعمال کرتے، اس کی ملکیت ہوتی۔ ایک مرتبہ ان کے غلام کچھ کمائی کر کے محنت کر کے لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کھا لیا۔ بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ کو اس کا علم ہے؟ یہ حدیث شائستہ کے جسم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں کہاں سے لایا تھا؟ میں کہا نہیں، کہاں سے لایا؟ کہ جب زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، تو میں نے ایک آدمی سے کہانت نجومی بن کر کوئی بات اس کی میں نے بتلائی تھی، اور اس کی اجرت آج مجھے اس نے دیے، وہی میں نے لے کر تمہیں دی، اور میں کہانت اچھی طرح جانتا بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں انگلی حلق کے اندر دبائی اور کہہ کے جو کچھ کھایا تھا اس کو دوبارہ جو ہے نا کھائے کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت کرنے کو ہمیں توفیق نہیں ہے، اپنوں میں گپ شپ میں گھنٹے گھنٹے بیٹھ جائیں گے، قرآن مجید کے ایک پاؤں تلاوت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ مسجد میں 5-10 منٹ پہلے اذان سے آ جائیں یا اذان ہوتے ہی آ جائیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، بس عین جماعت کا ٹائم پر۔ پھر نماز میں کہاں دل لگے بھائی؟ پھر نیت باندھے ہی اپنے کاروبار ہی سوچیں گے اور کیا کریں گے بھائی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، سنتوں سے فراغت کے بعد سبحان اللہ کچھ ذکر اذکار کرتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، خاموش بھی بیٹھے رہے۔ جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، وہ جو نماز میں خشوع خضوع جو حلاوت آپ کو محسوس ہوگی، اس طرح محسوس نہیں ہوگی کہ عین ٹائم پر آپ جماعت کے ٹائم پر آئیں اور فوراً آ کر آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ نماز تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، سارے تسبیحات پڑھتے رہے اور ایمان کی تلاوت بھی غور سے سنی، لیکن نماز کی حلاوت آپ کے دل میں بالکل نہیں آئے گی۔ آپ تجربہ کر لیں، وہی جس ماحول کے اندر آئے انسان ٹائم دے، پھر ہم شکایت کریں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، پھر ہم شکایت کریں کہ ہمیں جو ہے نا پتہ نہیں چلتا کہ نماز کے لیے کس طرح اٹھیں اور کس طرح جو ہے نماز کے لیے بیداری اور جاگیں۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں بھائی، دین کی اہم باتیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر بھی اپنی موت کو سوچو، اپنی قبر کے اندر تنہائی کو سوچو۔ ہر وقت پیسے، مال و دولت، اولاد کی فکر اور ہر وقت ان چیزوں سے کچھ ذہن تھوڑا سا خالی بھی کر لو تھوڑا۔ یہ ساری چیزیں یہی رہ جانی ہیں۔ ہم سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی، جن کے دعوے تھے ہماری طاقتیں مضبوط، ہماری کرسیاں مضبوط، سارے چلے گئے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کو یاد کرو اور موت کو، آخری وقت کو یاد کرو، جو یہاں سے چلے جانے کا دن ہے اس کو یاد کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو وہاں ہیلے بہانے نہیں چلیں گے بھائی۔ اللہ کی رحمت واقعی وسیع ہے، لیکن خالی ہاتھ نہ جائیں۔ آج بہانے بہانے پر جوان نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ مجھے پیشاب کا خطرہ ہے، جو کہ بہانا ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا علاج نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر اس کا حکم متبادل نہیں بتلایا گیا؟ یہ کہو کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، بس نماز کی میرا ابا بھی نہیں پڑھتے تھے، میرے ابا بھی نہیں پڑھتے، اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا، یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی وجہ ہے؟ آپ نے ابا کا کلمہ پڑھا یا اماں کا کلمہ پڑھا؟
سوچنے کی بات ہے نا، ہم چھوٹے بچے نہیں ہیں اب اس طرح کی ہم باتیں کریں، ہم بالغ عاقل ہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں. دوسرے انسان کو دھوکہ اور تعبیر ہم دے سکیں گے؟ دل خود ہمارا بول رہا ہوتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہو نا، چونکہ لگاتا ہے تھوڑا سا بھی ایمان، تم غلط کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. اس لیے بچوں والی زندگی چھوڑیں، اپنے آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. آخرت دعوانا